یہ سویٹ ڈش لو نا، کب سے کچھ نہیں کھا رہی ہو تم؟ فریال نے لب شیریں پیالے میں ڈالتے ہوئے اس کی جانب بڑھائی۔ ساتھ بیٹھے زوار نے نظر تیزی کر کے مہروش کو دیکھا اور پھر فریال کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لیا۔ لب شیریں چمچ میں بھر کر اس کے سامنے کی تو وہ سپٹا کر رہ گئی۔ زوار ایسا بھی کر سکتا تھا، لے لو، اب زیادہ میٹھی لگے گی۔ نہیں آپ رکھ دیں، میں کھا لوں گی۔ اس نے ہاتھ سے چمچ پرے کیا مگر اگلے ہی لمحے زوار کی آنکھوں کی گھوری دیکھ کر خود ہی منہ کھول دیا۔ زوار نے چمچ اس کے منہ کے قریب لے جا کر اسے وہ لب شیری کھلا دی اور پھر یہ سلسلہ رک نہیں۔ وہ اسے کھلاتا رہا اور وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لانچ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زوار اپنے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی دکھائی دی تھی تو وہ ان میں سے اٹھ کر دور جا کر کال سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو چہرے کے تاثرات سے بدلے تھے۔ بھابھی آپ مہروش کو لے جائیے گا، میں کام سے باہر جا رہا ہوں، اس نے زوار کو کہتے سنا۔ ہم بھی ساتھ چل لیتے ہیں۔ نہیں بھابھی، آپ لوگ تھوڑا وقت یہیں گزار لیں، عدل کو اچھا لگے گا، اور حارب تم میرے ساتھ آؤ۔ حارب کو بلاتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ مہروش کے چہرے پر اداسی پھیل گئی اور وجہ بس یہی تھی کہ وہ ایک بار بھی اسے مخاطب کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا کام اس جگہ بیٹھے اس نے پہلی بار زوار کے کام کے بارے میں سوچا تھا اور اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ کئی زندگیاں برباد کر کے کس طرح پرسکون ہوا پھر رہا تھا۔ کیا اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں آتا تھا؟ کیا وہ پوری زندگی اس بے حس انسان کے ساتھ گزارنے والی تھی؟ وہ پورا راستہ بے دلی سے یہی سوچتی رہی۔ وہ اس رات اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ غیر ارادی طور پر اسے بہت رونا آیا۔ بیڈ پر لیٹے منہ پر کمبل اوڑھے وہ روتی رہی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ نم آنکھوں سے اپنے رب سے فریاد کرتی رہی۔ اس دن پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ اس کی ساری دعائیں صرف زوار کے لیے تھی، پھر چاہے وہ اس کے خوشیوں کی تھی، لمبی عمر کی تھی یا پھر اسے سیدھے راستے پر لانے کی۔ صبح کا اجالا دیکھتے ہی وہ نیچے آئی۔ اسے گھر کا ہر گوشہ سنسان لگنے لگا۔ بی بی جی، ایک ملازمہ نے آ کر اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بی بی جی، فریال بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کچن میں نہیں آ سکی۔ بڑے صاحب جی کا کہنا ہے کہ ہم آپ سے ناشتے کا پوچھ لیں، آپ چل کر دیکھ لیں، باقی بنا ہم لوگ ہی لیں گے۔ مہروش نے اس کی ساری بات دھیان سے سنی مگر جو پوچھا وہ منفرد۔ کیا آپ کے صاحب جی آگے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ جی، وہ چیمبلین کے ساتھ مصروف ہیں۔ ملازمہ جس کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی وہ سراج خان کا تھا تو وہ سراج خان کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر پھر سے اداسی ابھر آئی لیکن وہ کنٹرول کرتی کچن میں آئی، ملازموں کو ہدایات دیتی۔ وہ خود بھی ناشتہ بنانے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا لگنے کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس نے کھانے سے منع کیا مگر سب کے اصرار پر گلے سے بڑی مشکل سے نوالے نگلتی رہی۔ اس کے بعد اس نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی مگر زوار کا خیال بار بار اس کے ذہن پر بھاری پڑ جاتا۔ آج کا پورا دن اس کا دعائیں کرتے بے چینی کے عالم میں گزرا تھا۔ یہ ایک دن ایک رات اسے احساس دلایا تھا کہ زوار کی غیر موجودگی اس کے لیے کتنا معنی رکھتی ہے۔ اسے لگا وہ صدیوں سے اس کا انتظار میں ہے۔ وقت واپس اسی سوئی پر آ ٹھہرا تھا، فرق بس صبح اور رات کا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اسے واپس کچن کی طرف مڑتا دیکھ کر فریال نے مخاطب کیا۔ بھابھی، اس کھانے میں بہت زیادہ گرم مسالہ ہے۔ بھابھی، اس کھانے میں بہت گرم مسالہ ہے، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں نے آپ کے لیے الگ سے کھانا بنایا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ مسکرا کر کچن کی طرف پلٹ گئی۔ شکر ہے زوار کے اس فیصلے پر ہمیں کچھ پچھتانا نہیں پڑے گا، اس کا انتخاب واقعی قابل دید ہے، سراج خان فخر سے کہتے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سالن کا ڈونگا لے آئی اور ٹیبل پر رکھتے چمچ سے سالن فریال کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ سی زوار ہیز آلسو ارائیوڈ۔ چیمبلین کی آواز پر سب نے راہداری کی طرف دیکھا۔ سالن ڈالتا ہوا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کچھ تو خیال کرو، برخودار بیوی لائے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم پھر سے غائب رہنے لگے ہو۔ مائی ورک واز مور دین امپورٹنٹ۔ اس نے چیمبلین کو مسکراتے دیکھ کر کہا تھا اور انگلش میں جواب دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے سمجھ آ جائے۔ بے معنی خیز سب کو مسکراتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مہروش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی ڈائننگ ٹیبل سے ہٹ آئی تھی اور کسی نے اسے روکا نہیں تھا۔
مدھم چال چلتی وہ کمرے تک آئی. اس کا دل کیا وہ فوراً وہاں سے پلٹ جائے، مگر اس میں ہمت نہ ہو سکی اور اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. وہ کبٹ میں سر دیے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا. جب اس کے قدموں کی آڑ پر سر باہر نکال کر اسے دیکھا، اس پر سرسری سے نظر ڈالتا وہ واپس کبٹ میں گھس گیا. مہروش کو بے انتہا تکلیف ہوئی. یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، اسی سے تو وہ ڈر رہی تھی. کیا اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے حقیقت ہونے والا تھا؟ اس کا خواب ٹوٹنے والا تھا؟ نہیں، اتنی جلدی دے کر تو کوئی نہیں دیتا. اس نے سوچ کو پرے کیا. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی. بالآخر اس نے کبٹ کا دروازہ لاک کر دیا. میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا. آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ؟ وہ آگے بول ہی نہ سکی. آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس دن زوار کو لگا اس کی دنیا مکمل ہو گئی، اس کی محبت پوری ہو گئی. وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ مہروش کے کندھوں پر رکھے. وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی. آج پہلی بار تمہارے آنسو مجھے برے نہیں لگ رہے. پہلی بار تم روتی ہوئی مجھے زیادہ حسین لگ رہی ہو. جانتی ہو کیوں؟ مہروش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. قد لمبا ہونے کے باعث بھی وہ صرف اس کے کندھے تک ہی آتی تھی. کیوں نہ کہ تمہارے یہ آنسو آج میری خاطر نکلے ہیں. وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت کتنے قیمتی ہیں. پھر اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھے پر لب رکھ دیے. مطلب آپ کو خوشی ہوئی مجھے تکلیف دے کر؟ اس نے بہت معصوم سا شکوہ کیا. زوار نے اسے کندھے سے تھام کر اپنے سینے میں پینچ لیا اور مہروش کو لگا اس سے اس کا ڈر مل گیا. تم نہیں جانتی، تمہاری اس تکلیف نے مجھے جینے کا مقصد دیا. وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، دنیا سے بالکل بیگانہ. ایک وقت تھا جب میں نے خواہش کی تھی کہ مجھے ایسا انسان چاہیے جو صرف میرا ہو، جو میری توجہ کا طلبگار رہے، جس کو میرے نہ ہونے سے تکلیف ہو، جس کو میرے دور ہونے کا ڈر ہو، جو میرے ناراض ہونے پر رونے لگ جائے، جو میرے لیے اللہ سے دعائیں کرے مگر جب میری دسترس میں آئے تو سب بھول جائے، میرے آغوش رہے بالکل ایسے جیسے تم کھڑی ہو. اور یہ خواہش میں نے تمہیں دیکھ کر ہی کی تھی. زوار نے اسے الگ ہونا چاہا مگر وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کھڑی تھی. مونچھوں تلے اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری. آج کے بعد تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم اپنی معصومیت نہ کھونا. تمہاری معصومیت پر دل ہارا ہوں. اگر یہ کھو دو گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، مگر یہ فیصلہ اب صرف آپ کا ہے. شاید بعد میں تم مجھے ہر حال میں قبول رہو. خان بابا، آپ کیسے خریدی ہوئی شے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ زوار سے الگ ہوتے اس نے خود کو تکلیف دینے والا سوال پوچھا. کس نے کہا تم خریدی ہوئی چیز ہو؟ وہ 90 کروڑ. اس کی آواز تک لڑکھڑانے لگی. تم نے مجھ سے ابھی تک شادی کا تحفہ نہیں لیا. بتاؤ کیا لوگی؟ زوار نے جیسے اس کا دھیان بٹانا چاہا. میں آپ کا قرض اتارنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو، اپنے شوہر سے پیسے لے کر مجھے دے دو. تمہاری خاطر وہ اتنی رقم تو دے ہی سکتا ہے. کہنے کے بعد وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. ہاں یہ ٹھیک ہے. میں ان سے بات اس کے چہرے پر ناگواری ابھری. آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. اس نے بڑی معصومیت سے منہ کا زاویہ بگاڑا. زوار کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی. مہر جان، اب تو آپ خان کی خانم ہیں، تو قرضداری یہ سب بھول جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی تم قرض اتارنا چاہتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے کام ہے. ٹھیک ہے، میں کام کر کے آپ کا قرض اتار دوں گی، بس آپ مجھے کام بتائیں. اس نے بغیر سنے ہی کام قبول کرنے کی ٹھان لی. تو طے ہوا جب بھی میں گھر میں قدم رکھوں تمہارا چہرہ مجھے پہلے نظر آنا چاہیے. جب تک صبح کو میں نہ جاگوں تم کمرے سے اٹھ کر نہیں جاؤ گی. اور اگر تمہاری ڈیوٹی ایک دن بھی مسنگ ہوئی تو تمہیں سود سمیت جرمانہ ادا کرنا ہوگا. مگر کچھ نہیں. چلو اب سو جاؤ، صبح سے کام پر لگ جانا. وہ تو جیسے بت بن چکی تھی. ٹھنڈی گہری رات میں وہ اپنے لیے خود رات کا کھانا بنا رہا تھا. اس کے چہرے پر بہت تھکاوٹ تھی. چولہے کی آنچ کو ہلکا کر کے وہ نل تک ہاتھ منہ دھونے آیا. وہ منہ دھونے کے بعد پلٹ رہا تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا. اس وقت کون ہو سکتا ہے اس نے سوچا، مگر چوکھٹ پر کھڑے شخص کو جیسے بہت جلدی تھی. وہ تیز قدم سے چل کر آیا اور دروازہ کھول دیا. وہ زمین پر بے سود پڑی تھی. اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ کئی میلوں سے دوڑ کر آئی ہو. وہ چہرہ اسے جانا پہچانا سا لگا، دیکھا سا کسی ہجوم میں. شاید اس نے دماغ پر زور دیا مگر وقتی طور پر اسے یاد نہ آیا. پھر اس لڑکی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سہارا دے کر اندر لے آیا. پانی پینے کے بعد جب وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تو وہ چیئر پر اس کے سامنے آ بیٹھا.
وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے برسوں سے اسے جانتی ہو. کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں حارب. وہ اس کا نام تک جانتی تھی. اب تو اسے مزید تجسس ہونے لگا. پناہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں نے تو شاید آپ کو کبھی دیکھا ہے. آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے مگر میں آپ کی طرح بھولی نہیں ہوں. میں مہروش کی بہن ہوں ارملہ. حارب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہی. ایک ساتھ کئی سوالوں کا انبار اس کے ذہن میں لگ گیا. ایسے مت دیکھو، میں واقعی تمہاری پناہ میں آئی ہوں. اشیبا بائی نے مجھے بھی بھیج دیا. وہ اب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. وہ بہت غلیظ انسان تھا. میں بڑی مشکل سے وہاں سے آئی ہوں. جب ہم جا رہے تھے تو میں نے آپ کو یہاں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس لیے یہاں آ گئی. پلیز تم میری ہیلپ کر دو. تمہیں مہروش کی قسم. اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تم بے فکر ہو کر رہو یہاں. میں صبح تمہیں اشیبا بائی کی یہاں چھوڑ دوں گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں، ادھر نہیں. ان کو بس پیسوں سے مطلب ہے. وہ مجھے واپس وہیں بھیج دے گی. مجھے بس مہروش سے ملنا ہے. وہ میری ضرور ہیلپ کر دے گی. ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو وہاں لے جاؤں گا. ابھی اس فیصلے نے حارب کی زندگی کا موڑ بدل کر رکھ دیا تھا. صبح اس کی آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھی. اس نے اٹھنا چاہا تو زوار کی باتیں اس کے ذہن میں آئی. وہ اس کے اٹھنے سے پہلے کیسے اٹھ کر جا سکتی تھی؟ خان بابا. مہروش نے جانے انجانے میں اس کا کندھا اچھی طرح سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا. وہ فٹافٹ اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے وہ ڈر گیا ہو. مہروش نے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ پڑی. پھر وہ اس حد تک ہنسی کہ اس کا سانس تک پھول گیا. وہ بغور اسے دیکھتا رہا. پھر ایک دم اس کی ہنسی تھم گئی. بس ہو گیا. اب بتاؤ کیوں جگایا؟ نماز کے لیے جانا تھا تو چلی جاتی. مجھ پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک آپ نہ جاگے میں نہیں اٹھ سکتی. بس یہی کام یاد رہا. اور باقی کا پہلے مجھے نماز پڑھنے دیں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. وہ کہہ کر واپس لیٹ گیا. آپ نہیں پڑھیں گے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ زوار نے الٹا سوال کیا. ضرورت؟ یہ ضروری تو نہیں ضرورت کے وقت رب کو یاد کیا جائے. آپ سکون کے لیے بھی تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا سکون؟ تم ہو تو صحیح میرے پاس. کس نے کہا کہ میں بے سکون ہوں؟ مہروش کے چہرے پر دوبارہ اداسی آ گئی. دیکھو مہرو، مجھے سکون، چین، محبت، آسائش سب بغیر مانگے مل گیا ہے. اس لیے میں رب کا شکر گزار ہوں. مگر مجھے کہاں ضرورت ہے عبادت کرنے کی، اور میرے نماز نہ پڑھنے پر کون سا ان کی شان میں کمی آ جائے گی. تم جاؤ اب نماز پڑھ کر آؤ. مہروش بہت اداسی سے وہاں سے اٹھ آئی اور نماز کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے ہدایت کی روشنی مانگتی رہی. وہ فیکٹریوں کا معائنہ کرنے کے بعد لوٹا تو وہ راہداری میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی. گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ اس کے پاس چل کر آیا. تھکی تو نہیں ہو؟ کس لیے یوں کھڑے کھڑے؟ نہیں، مجھے انتظار کرنا پسند ہے. اس سے سنجیدگی سے کہا. وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لانچ میں آ گیا. وہ سکون سے بیٹھا تھا. وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی. پھر اس کے ساتھ ہی صوفے پر جڑ کر بیٹھ گئی. وہ سارے دن کی سرگرمیوں کے بارے میں اسے بتاتی رہی. وہ غور سے سنتا رہا. مہروش کے اچانک چپ ہونے پر زوار نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حارب کسی لڑکی کے ہمراہ چل کر آ رہا تھا. زوار ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اسے پہچان چکا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات عجیب طرح بدل چکے تھے. اس کے برعکس مہروش بہت خوشی سے دوڑ کر ارملہ سے ملی تھی. تھینک یو سو مچ لالا. آپ نے ارملہ آپا کو یہاں لا کر مجھ پر احسان کیا ہے. آپ بہت اچھے ہیں. اب آپا ہمارے ساتھ رہے گی. کہنے کے بعد وہ زوار کے چہرے پر دیکھنے لگی جو اب تک خاموش ہی رہا تھا. نہیں مہرو، حارب ان کا خیال رکھ لے گا. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. خان بابا پلیز. وہ بچوں سے ضد کرنے لگا. حارب تم لے جاؤ ان کو گھر. کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو مجھے کال کر دینا. اس کے بعد حارب اسے اپنے کمرے میں لے آیا. مہرو میں تمہارے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. مہروش نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں ڈر تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر. اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی. ان کی شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا. وہ ہر طرح سے مہروش کا خیال رکھتا تھا. کسی نازک کانچ کی طرح اسے سنبھال کر رکھنا. اس نے ایک دن کہا تھا خان بابا کیا میں یہاں بھی ہمیشہ بند رہوں گی؟ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ اسے روز کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا تھا. اس کی زندگی گلے گلزار بن کر رہ گئی تھی. ایک سوال جو وہ آج تک اسے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی وہ زوار کا کام تھا. اور پھر اس دن اس نے یہ کام بھی کر دیا. آپ کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں؟ اگر وہ گناہ گار ہیں بھی تو قانون ان کو سزا دے گا. اس ملک کا قانون بک چکا ہے. مہرو سمجھو میں بھی خدمت خلق کا ہی کام کر رہا ہوں، مگر آپ کو حق نہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں.
آپ پلیز یہ کام چھوڑ دیں، سمجھو۔